اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 16 تفخیم اور تدقیق پڑھیں گے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور تدقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تفخیم کہتے ہیں کسی بھی حرف کو اگر موٹا پڑھا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہاں تفخیم کر رہے ہیں، اور ترقیق کہتے ہیں کہ جب کسی حرف کو باریک پڑھا جائے گا تو یہاں ترقیق کی جا رہی ہے۔ 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف کے متعلق، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یعنی الف سے پہلے جو حرف ہے اگر وہ پر ہے یعنی موٹا ہے، اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے حروف مستعلیہ ہیں۔ تو اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو اب کیونکہ حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں تو لہٰذا الف کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر کوئی باریک حرف آ جاتا ہے جیسے باریک والا کاف آ جاتا ہے یا تا آ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر الف کو باریک پڑھا جائے گا۔ یعنی الف ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف پر۔ اب لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ اب لام کے پر یا باریک پڑھنے کے قاعدے کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کا نام جہاں قرآن میں موجود ہے اس کو ادا کرنے میں یہ ہوگا کہ اگر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو اسے موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام یعنی قرآن مجید میں جہاں جہاں لام آئے اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ تو وہاں تمام لاموں کو کیسا پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا۔ یہ قاعدے یاد کرنے میں تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں، لیکن اس کا جو امپلیمنٹ ہے وہ بہت آسان ہے۔ جب ہم سبق کو پڑھیں گے تو آپ اسے سمجھ جائیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ایک ایک صورت کو انہوں نے یہاں الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے۔ جیسے پہلے لکھا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے، اور را پر اگر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، یہ بہت آسان ہے۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، تب بھی را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یائے ساکینہ ہو تب بھی را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زیر اصلی کیا ہوتا ہے، یا جو انہوں نے پیچھے بتایا کہ جو ہے وہ دیگر جو را کے پڑھنے کی، پر پڑھنے کی یا اس کو موٹا یا باریک پڑھنے کی صورتیں ہیں، جب ہم اس کو سبق کو پڑھیں گے تو آپ اسے بآسانی سمجھ لیں گے۔ اب عارضی حرکت کا اوپر ذکر ہوا تھا، یعنی اوپر لکھا ہوا تھا پہلی لائن میں کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، تو یہ عارضی حرکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے ارجعی، اس میں جو الف ہے اس پہ کوئی حرکت قرآن مجید میں نہیں لگی ہوئی، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم اسے الف کو زیر دے کے پڑھتے ہیں، تو لہٰذا یہ الف جو ہے وہ عارضی طور پر متحرک ہو جاتا ہے، اور اس زیر کو عارضی زیر کہا جاتا ہے۔ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے مرصادن، ٹھیک ہے، تو یہاں را ساکن کو
پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ کو دیکھتے ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں سبق کی طرف، کیونکہ ہم نے اتنے سارے قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ جب ہم سبق پڑھیں گے تب ہی ہمیں صحیح طور پر سمجھ آئے گا کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف کا انہوں نے بتایا تھا الف کو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی صورت ہے، تو یہاں الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا الف کو یہاں پر پڑھا جائے گا۔ صراط، یہاں صراط میں بھی جو را پر زبر ہے اور یہاں الف موجود ہے، تو یہاں پہ بھی الف کو موٹا پڑھا جائے گا اور را کو بھی یہاں پہ موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ را پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ اسی طریقے سے سراجن، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، را پر زبر ہے لہذا را کو موٹا پڑھیں گے۔ کان، مالن، مفازن، یہ تینوں جو ہے وہ الف کی صورتیں ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آئے گا تو الف کو موٹا پڑھیں گے، اور الف سے پہلے اگر باریک حرف آئے گا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں کانا، مالن اور مفازن یہ تینوں میں جو ہے وہ الف باریک اس لیے پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے باریک حرف موجود ہے۔ طالب، اب یہاں پہ الف سے پہلے تو ہے اور تو جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں الف پر ہوگا۔ طالب موٹا، تو الف زبر تو، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالب۔ اب آگے ہے تابو، اب یہاں تا کے ساتھ ہے الف لہذا الف باریک ہوگا۔ تابو، تو موٹا نہیں کریں گے بلکہ کیسے؟ تابو، تابو، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو۔ اب خالدن، اب یہاں خا بھی کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے موٹا ہوتا ہے تو لہٰذا الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ آگے ہے عابدن، یہاں الف باریک ہوگا کیونکہ عین جو ہے وہ باریک ہوتا ہے۔ آگے ہے غاسقین، غین کیونکہ موٹا ہوتا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہوتا ہے لہٰذا یہاں پہ الف موٹا پڑھا جائے گا۔ غاسقین، طعامن، یہاں عین کے ساتھ ہے طعامن تو لہٰذا الف بھی باریک ہوگا، عین کیونکہ باریک ہے۔ اب ہم نے الف کے جو قاعدے تھے وہ پڑھ لیا، اب ہم آتے ہیں اللہ عز و جل کے لام والا جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لام کب باریک ہوگا اور کب موٹا ہوگا۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہوگا تو موٹا ہوگا اور زیر ہوگا تو باریک ہوگا۔ تو اب دیکھیں شروع کے کلمات میں جو ہے وہ زبر ہے، جیسے اللہ، تو اب اللہ میں اسے موٹا کر کے ادا کر رہا ہوں۔ حمزہ، لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ۔ تو یہاں اللہ عز و جل اس میں جلالت جو ہے اس کے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ اسی طریقے سے واللہ، یہاں بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ فاللہ، یہاں بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ زبر ہے۔ ان اللہ، ٹھیک ہے، ان اللہ، نون مشدد میں غنہ اور لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لام سے پہلے جو زبر ہے وہ حرف ہے اس پہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ، من اللہ، یہاں پوری کی پوری لائن میں اللہ عز و جل اس میں جلالت کے لام سے پہلے زبر ہے لہٰذا اسے ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب ہے رسول اللہ، اب یہاں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے لہٰذا اس پیش کی وجہ سے بھی اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام پر پڑھا جائے گا، یعنی جہاں زبر اور پیش ہوگا وہاں پر پڑھیں گے۔ را زبر را، سین
واو پیش سو، رسو، لام، لام پیش لل، رسول، لام کڑا زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ، ٹھیک ہے. رضی اللہ، یہ بھی موٹا ہوگا کیونکہ زبر ہے اللہ عز و جل کے نام سے پہلے. اور قال اللہم، یہ بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ بھی اللہ عز و جل کے نام سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے. قاف الف زبر قا، لام، لام پیش لل، قالل، لام کھڑا زبر لا، قال اللہ، ہا میم پیش ہم، قال اللہم، میم زبر ما، قال اللہم، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تھیں پر پڑھنے کی صورتیں جہاں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش آ رہے تھے. اب آ گئی ہیں باریک پڑھنے کی صورتیں جہاں زیر آ رہا ہے، جیسے للہ باریک پڑھیں گے ہم، باللہ، بسم اللہ، سب جگہ پہ باریکی کے ساتھ ادا کریں گے. قل اللہم، اب یہاں بھی قل اللہم باریک ادا کریں گے، ٹھیک ہے. ما واللہم، اب یہاں اللہ اس میں جلالت کا لام نہیں ہے بلکہ نارمل والا لام ہے. آگے کی بھی جو 4 حروف ہیں ان میں بھی نارمل لام ہے، اور نارمل جو لام آئے گا اللہ اس میں جلالت کے علاوہ اس لام کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے. یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، لہٰذا ما واللہم اسے ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. یعنی اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کہ ما واللہم، موٹا نہیں بلکہ باریک. ما واللہم الا الذین، ان الذین علی صلاۃ، اب یہاں صاد تو موٹا ہوگا یہ حرف مستعلیہ ہے، لیکن لام جو ہوگا وہ باریک ہوگا. صلاۃ، آگے رجل، اس میں بھی لام باریک ہے. الم تر، اس میں بھی لام باریک ہے. اور را کا بھی آپ نے قانون دیکھ لینا، یہاں پہ را پہ زبر ہے تو رجل را موٹی ہوگی، اور یہاں پہ را پہ زبر الم تر تو یہاں بھی را موٹا ہوگا. رزقو، یہاں را پہ پیش ہے تو را پیش کی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. اکثر، اب یہاں پہ بھی را موٹا ہوگا. اجرن، 2 زبر ہے، را موٹا ہوگا. اجرن، اجرن کھڑا زبر ہے، ابھی بھی را موٹا ہوگا. ابراہیم، ابراہیم، اب را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تب بھی را کیا ہوگا؟ موٹا پڑا جائے گا. لہٰذا یہاں را ساکن سے پہلے جو ہے وہ حرف کے اوپر زبر ہے. عرشن، عرشن موٹا پڑھیں گے. عرشن، ام صبرنا، ام صبرنا، حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا، با را زبر بر، ام صبر، نون الف زبر نا، ام صبرنا. یہاں پہ ترجعون، یہاں پہ بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے. ترجعون، یرزقون، ٹھیک ہے. ان تمام کی تمام صورتوں میں کیا ہوگا؟ را ساکن سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے را موٹا پڑا جائے گا، پر پڑا جائے گا. اب ہے ارجع، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، ٹھیک ہے. ارجع، ارجعو، ارجعی، ارکعو، ان تمام میں کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی را موٹا پڑا جائے گا. اب آ جاتے ہیں رب ارحمہما، اس میں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، یعنی رب بھی
یہ الگ کلمہ ہے، اور ارحمہما یہ الگ کلمہ ہے۔ جو را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اسی طریقے سے رب ارجعونی ان ارتبتم ام ارتابوا، ان سب میں بھی جو ہے وہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی را ساکن کیسا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ را با زبر رب، با را زیر بر رب بر، ح میم زبر حم، ہا پیش ہو رب ارحم ہو، میم الف زبر ما رب ارحمہما، پہلا والا ہا باریک، دوسرا والا ہا موٹا۔ رب ارجعونی، را با زبر رب، با را زیر بر رب بر، جی زیر جی رب ارجی، عین واو پیش رو رب ارجعوا، نون زیر نی رب ارجعونی، ان ارتبتم حمزہ زیر ای، نون را زیر نر انر، تا با زبر تب ان ارتب، تا میم پیش تم ان ارتبتم ام ارتابوا، کل فرق فرقات مرصاد فی قرطاس۔ اب یہاں پہ بھی جو را ہے وہ اس لیے موٹا پڑھا جائے گا کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف جب اسی کلمے میں ہو تو را کو موٹا یعنی پر پڑھتے ہیں۔ اس قاعدے کو ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہاں دیکھیں آپ، کل فرقین، تو را ساکن کے بعد قاف ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ایسے ہی فرقاتن، یہاں پہ بھی قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مرصادن، یہاں پہ بھی را کے بعد صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ایسے ہی فی قرطاسن، یہاں پہ بھی را کے بعد جو ہے وہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آ گئی ہیں را کے باریک پڑھنے کی صورتیں۔ پہلا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں گے تو را باریک پڑھا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں، والنہاری، را کو باریک پڑھیں گے، زیر ہے۔ رجال امر فاصبر، دوسرا قاعدہ تھا را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، تو یہاں دیکھیں با پہ جو زیر ہے یہ زیر اصلی ہے اور اسی کلمے میں ہے۔ فاصبر قم فانذر، تو یہاں پہ بھی را باری ہوگا، قم فانذر۔ آگے ہے آخری قاعدہ، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی را ساکن جو ہو عارضی طور پہ ساکن ہو یا جیسے بھی ساکن ہو، اس سے پہلے یا ساکنہ ہو، جیسے خیرن، آگے وقف خیر۔ اب یہاں وقف کی وجہ سے را ساکن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے یا بھی ساکن ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کو موٹا پڑھنے کی زیادہ صورتیں اور را کو باریک پڑھنے کی جو ہے وہ صرف اور صرف 3 ہی صورتیں ہیں۔ خیرن، آگے وقف خیر، نذیر، آگے وقف نذیر۔ تو یہ ہم نے تفخیم اور ترقیق کا سبق مکمل پڑھ لیا، جس میں الف کو اور لام کو اور را کو پر یا موٹا پڑھنے کی جو صورتیں تھیں الحمدللہ مکمل ہو گئیں۔ ہمارے پچھلے اسباق کو بھی آپ لازمی طور پر پڑھ لیجئے تاکہ مکمل مدنی قاعدے کو آپ سمجھ سکیں اور بآسانی پڑھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔